تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سب سے پہلے ہم سارے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی صورت میں ایک چھتری عطا فرمائی ہے جس میں ہم باطل کی گرمی اور سردی سے بچتے رہتے ہیں. وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی کوشش سے اور ہمارا اس کے ساتھ جڑے رہنے سے بہت سارے مسائل سے ہم بچے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر مدارس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تدریس کا سلسلہ شروع کیا جو مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے. آج آپ کے فیصل آباد میں ہو رہا ہے. اس میں ایک تو تجربہ کار لوگوں کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرا فائدہ جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اجتماعی مجمع میں ایک دوسرے کی ملاقات حاصل کرتے ہیں. آپ تو زیادہ چلنے پھرنے والے ہیں, آپ شاید اتنے لوگوں کے پاس جا سکیں اور زیارت کر سکیں. میں تو اپنے لیے مشکل سمجھتا ہوں آج اس اجتماعی پروگرام میں تین دبیت کے مختلف علماء حضرات کی زیارت ایک ہی مجلس میں ہو رہی ہے. وفاق المدارس کا میرے ذہن میں صرف کا موضوع ہے, لیکن اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو تدریس کا شعبہ ہے یہ اتنا بڑا اہم شعبہ ہے. دین کے شعبوں میں اس سے بڑا شعبہ کوئی نہیں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مناسب ذکر کیے گئے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو آخری حصہ ہے یہ تدریس ہے. تعلیم کتاب, تعلیم حکمت. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے تدریس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اللہ اس کے اوپر خوش ہے. اور اللہ کا یہ انتخاب اتنا بڑا انتخاب ہے کہ اس نعمت پر اگر ہم گھنٹوں سجدے میں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو کہ جو شعبہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کے لیے منتخب کیا ہے ہم اس شعبے میں آج مصروف ہیں. اسی شعبے کی وجہ سے العلماء ورثۃ الانبیاء کہا جاتا ہے. صرف علم پڑھ لینا کافی نہیں ہے. نبی کا وارث وہ نہیں ہے جس نے معلومات حاصل کر لی. نبی کا وارث وہ ہے جس نے معلومات حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا اور اس کو آگے منتقل بھی کیا. یہ ہے نبی کا میراث. تو الحمدللہ ہم سارے اس شعبے سے منسلک ہیں. ہمیں اس شعبے سے منسلک ہونے کے بعد اس کے تقاضوں کو اور اس کے حقوق کو ادا کرنے پر مکمل توجہ دینی چاہیے. صرف پڑھاتا ہے, نحو پڑھاتا ہے, حدیث پڑھاتا ہے, منطق پڑھاتا ہے, نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے, لیکن وہ تعلیم اور تدریس میں مشغول ہے. تو اس شعبے کی وجہ سے, شعبے کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دے رکھی ہے. اس میں محنت کی اشد ضرورت ہے. اس کے بعد جو فن صرف ہے یہ ایک بنیادی فن ہے. عربی کے تمام علوم کا سمجھنا اس ایک فن پہ موقوف ہے. قرآن حدیث تو ہے ہی, قرآن حدیث اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا, لیکن باقی بھی تمام عربی علوم صرف کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے.
محبیب کے شروع میں لکھا ہوا ہے خطبے میں کہ علم صرف، علم نحو، علم اشتقاق، علم لغت، ان 4 علوم کے حاصل کرنے کے بعد آدمی میں استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ عبارت پڑھ سکے اور آگے اس کو سمجھ سکے۔ تو ان 4 علوم میں شرط اور زیادہ بنیادی ہے، کیونکہ نحو کا تعلق بھی شرط سے ہے، علم لغت کا تعلق بھی شرط سے ہے، علم اشتقاق تو علم صرف میں ویسے ہی مدغم کی ہوئی ہے، حالانکہ اس کے لیے کتابیں نہیں ہیں، وہ علم صرف کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ اگر علم صرف میں مہارت نہیں ہے تو آدمی لغت میں معنی بھی نہیں دے سکتا۔ لغت کی کتابیں الفاظ اور معنی سے بھری پڑی ہیں، لیکن لفظ اور معنی صرف کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ استاد صرف کے اوپر کتنی محنت کرے کہ طالب علم آئندہ کے لیے تیار ہو جائے، تمام علوم سے وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ میں نے یہاں کچھ یہ کتاب کے اندر تفہیم الصرف میری کتاب ہے، اس میں مقدمہ لکھا ہے، اس کے اندر میں نے کچھ مثالیں نوٹ کی ہیں۔ الفاظ جو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی شکل کا اصل نکالنا اور پھر اس کو تیار کرنا یہ علم صرف سے ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو علم صرف میں مہارت نہ ہو تو وہ اصل تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کا صحیح معنی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے قرآن پاک میں، حدیث میں وہ موٹی موٹی غلطیاں کرتا ہے۔ علامہ زمخشری نے وجوبات تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ترجمہ کر رہا تھا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے ہر بندے کو ان کی ماؤں کے ساتھ۔ امامہم کا معنی کر رہا تھا مائیں، اس نے سمجھا امام کی جمع ہے، جبکہ کی جمع امہات ہے اور امام جمع نہیں ہے، مفرد ہے، اس کا معنی مبتدا ہے، تو اس نے اس کا معنی ماؤں کے۔ اگر وہ سب بڑا ہوا ہوتا اتنی بڑی غلطی نہ کرتا۔ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، اصل سے پھرا ہوا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی شرعی قانون لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر سناسمہ، قرآن میں آتا ہے سناسمہ بعد الخرطوم۔ اب یہ سناسمہ جو ہے، نسمہ یہ مثال بابی ہے، اس کا اصل ہے نوسمہ، جس کا معنی ہے داغ لگانا، لیکن یہی سیکھا نسمہ، نسمہ بھی بن سکتا ہے۔ جو لوگ سب پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ محمود میں قانون آتا ہے کہ حمزے کے پیچھے اگر ہم ساکن ہو تو حمزے کی حرکت نقل کر کے اس کو دے دو اور حمزہ گرا دو۔ تو اگر لفظ سناسمہ ہو مثال بابی نہ بنائیں اور محمود العین بنا دیں تو پھر اس کا اصل نکلے گا نسمہ، اس کا معنی ہوگا سلامہ اور اس کا معنی ہوگا اکتا جانا۔ اب دیکھو کہاں معنی داغ لگانا اور کہاں معنی اکتا جانا، لفظ ایک ہی ہے، نسمہ سناسمہ۔ اسی طرح
وزنوا بالقسطاس، قرآن میں بھی ہے زنو، یہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ مثال بابی ہے، اصل میں تھا زنو۔ آپ سمجھتے ہیں صرف کا قانون لگا وہ گر گئی، ہم سب گر گیا تو بن گیا زنو۔ اس کا معنی ہے تولنا، وزن کرنا، وزنہ اس کا معنی ہے۔ اگر اس کو ہم محمود العین بنا دیں کہ اس کا اصل ہے از انو اور اس کا مادہ ہے زرعنا، اس کا مادہ ہے بد ہضمی، لفظ ایک ہی ہے زنو، لیکن اس کا معنی وزن نکالنا بھی آ رہا ہے اور اس کا معنی بد ہضمی بھی آ رہا ہے، اصل بدلا ہوا ہے۔ اسی طرح لم یلد، یہ اصل میں لم یولد، ولد یلد جنہ، لیکن اگر اس کو معمول کا صیغہ بنا دیا جائے لم یلد، یہ بھی قانون کے بعد بن جائے گا لم یلد، اس کا معنی ہے سرکشی کرنا، کہاں جننا اور کہاں سرکشی کرنا۔ جو لوگ اردو کی کتابوں میں ترجمے دیکھ کر اور کالج میں تھوڑی سی عربی پڑھ کر مفسر قرآن بن جاتے ہیں، وہ پھر اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا نہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ کہاں سے لفظ چلا ہے اور کہاں آ کے تیار ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ زر، یہ مثال بابی ہے اب زر، جس کا معنی ہے گناہگار ہونا۔ اگر اس کو محمود العین بنا لیا جائے تو بن جائے گا از ار، اس کا معنی ہے شیر کر کے کاٹنا، اور اگر اس کو اجر و بابی بنا لیا جائے از ور، وہ بھی زر بنتا ہے، اس کا معنی ہے ٹیڑے سینے والا ہونا۔ دیکھو ہر ایک کا معنی بدل رہا ہے اصل کی وجہ سے، جبکہ لفظ ایک ہی ہے زر۔ تو بغیر سب کی تہ تک پہنچے ہوئے اور حقیقت سمجھے ہوئے قرآن کے معنی اور حدیث کے معنی آدمی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح زدنی، قرآن میں ہے رب زدنی علما، زد یہ اجر و بابی ہے، بلکہ اجر بیائی ہے، اس کا اصل ہے ید، اس کا معنی ہے بڑھانا، اور اگر اس کا اصل نکال لیا جائے اد معمول، تو اس کا معنی ہے گھبراہٹ میں جانا، گھبراہٹ میں جانا۔ سب یہ اصل میں ہے سم، مثال بابی ہے جس کا معنی ہے شگاف ڈالنا، اگر اس کا اصل نکال لیا جائے اس ام، اس کا معنی ہے لشکر کی رہنمائی کرنا۔ دیکھو یہ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ دیکھنے میں لفظ ایک جیسا ہے لیکن اصل کے بدلنے سے معنی بدل رہا ہے، اور اس کی حقیقت تک وہی پہنچے گا جس کو صرف میں مہارت حاصل ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جن کی شکل ایک جیسی ہے لیکن ان کی اصل باتیں الگ الگ ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معنی بدلتا ہے۔ قولا، قاما، قادا، ماتا، نالا، بالا، یہ سارے اجر و بابی ہیں۔ قابلا، قواما اور وغیرہ یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں اور اجر و بابی ہیں۔ اور بارا، غابا، پارا، آشا، خاپا، یہ اجر یہی ہے، دیکھنے میں یہ ایک جیسے ہیں، واوی یائی کا لفظوں میں نہیں پتہ چلتا، یہ تب پتہ چلے گا جب اس کے اشتقاق کا پتہ ہوگا، اس کے اصل کا پتہ ہوگا، اس کے قانون کا پتہ ہوگا کہ کس قانون سے یہ با بنا ہے، بائیاں سے با بنا ہے، اور دوسرے بہت سارے اصلی شکل سے
حرکت اس طرح ہوئے ہیں. اسی طرح سادہ، رایا، زارا یہ بھی کالا کی طرح ہے، کالا باہر کی طرح، لیکن یہ محمود العین ہے. سادہ سعادہ تھا، رایا رایا تھا، زارا زارا تھا. کوئی انگو بھابی ہے، کوئی انگو کیائی ہے، کوئی محمود العین ہے، لیکن شکل ایک ایسی ہے جس کا پتہ کچھ کو چلے گا جس کو سب کے اندر مہارت ہے. سرسری سب پڑھنے سے بھی پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح بعض دفعہ سیروں کی شکل بدلی ہوتی ہے، ایک بات سے دوسرے بات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بات کی خاصیت الگ ہے، بات تفعیل کی خاصیت الگ ہے، افتعال کی خاصیت الگ ہے، لیکن بات افتعال تفعیل کی شکل میں آیا ہوا ہے. دیکھنے والے کو ظاہری طور پر پتہ نہیں چلے گا اور وہ معنی تفعیل والا کرے گا، جبکہ وہ بات افتعال ہے. اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. خصی، یہ خصی جو ہے یہ دیکھنے میں ایسے ہے جیسے سروے فی ہو اور تفعیل ہو، لیکن یہ بات تفعیل نہیں ہے، یہ اختصاصی ہے. خصی اصل میں اختصاصی، اس میں افتعالی قانون لگا کر اس کو خصی بنا دیا. اب بات تفعیل کا خاصا اور ہے، افتعال کا اور ہے، اور اس میں معنی میں بعض دفعہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ بھی بات تفعیل کے وزن پر آ رہا ہے جبکہ افتعال ہے. ہو حضی احتاجی ہے، یہ صدر بھی کی طرح نہیں ہے. بطلت یہ فعالت معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ ابتلت ہے. ابتلت بات افتعال ہے، افتعالی قانون کے بعد اس کی شکل بدل ہے. تو ان مختلف مثالوں سے یہ بات آپ کو واضح کرا رہا ہوں کہ صرف کا علم کتنا ضروری ہے. اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ خالق کا لغت میں معنی دیکھے تو کاف الف لام تو کہیں نہیں ہوگا. لغت کی کتاب میں کہیں کاف الف لام نہیں ملے گا. اس کو ملے گا کاف واو لام. تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں کابلہ تھا جس سے کالا بنا ہے، پھر یہ لغت میں معنی دیکھ سکے گا. زر کا وہ معنی دیکھنا چاہتا ہے لغت میں. اگر اس کو پتا ہوگا کہ یہ اصل میں واضح ہے تو یہ واضح مادے کو تلاش کرے گا اور اس کا معنی دیکھے گا. اگر یہ زار رات اور لغت میں تلاش کرتا ہے تو اس کو آسمان کے نیچے کوئی کتاب نہیں ملے گی کہ زارا کا معنی اس کو مل ہے. زہارا زر اگر اصل میں زہارا ہے تو اس کا معنی اس کو تب ملے گا جب اس کو زر کا مادہ معلوم ہو کہ یہ زہارا ہے. تو کہیں کا معنی کہیں بھی اڑے گا اگر اس کو صرف میں مہارت نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ صرف میں مہارت پیدا کی جائے اور صرف کی جو حقیقت ہے وہ آدمی کو معلوم ہو، سرسری طور پر نہیں. اس لیے بات علماء نے کہا ہے، جیسے علامہ فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ علم لغت نحو اور علم صرف کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. دنیا سے اگر یہ علم ختم ہو جائے تو ساری امت گنہگار ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت ایسی ہو کہ جس کو ان علوم میں مہارت حاصل ہو تاکہ قرآن کا ادراک ہو سکے. اور اس پر
بعض علماء نے یہ محاورات بھی لکھے ہیں، الصرف ام العلوم، الصرف للمرام کالعین للانام، الصرف فی العلوم کالبدر فی النجوم۔ مانا ہم سمجھ رہے ہیں صرف کی حیثیت علوم میں بالکل ایسے ہے جیسے 14ویں چاند کا رات کا چاند، اور جیسے طعام میں نمک ہے تو تھوڑی سی، صرف پڑھائی تو 1 سال جاتی ہے لیکن اس کی ضرورت دور حدیث تک رہتی ہے، اور ہر حدیث کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں صرف کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کے سامنے میں نے صرف کے متعلق عرض کی کہ صرف کی ہمارے علوم میں اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم صرف میں مہارت نصیب فرمائے، آمین نہیں کہی آپ نے؟ آپ کو پہلے سے مہارت ہوگی نا، تو مزید مہارت پیدا ہونے کے لیے دعا تو کرنی چاہیے۔ علم صرف کے بارے میں ایک تعارفی مضمون بھی میرے پاس ہے، میں نے لکھا ہے، لیکن شاید ٹائم اس کی اجازت نہ دے، کچھ باتیں آگے بھی کر دی ہیں کہ علم صرف 2ری صدی سے شروع ہوا۔ اس میں آپ کتابوں میں مختلف نام پڑھتے ہیں کہ اس کا موجد کون ہے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق اس کے موجد امام ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت اس کے موجد ہے۔ سب سے پہلی کتاب المقصود یہ امام ابو حنیفہ نے لکھی ہے، اس کی 3 شروحات میں موجود ہے جو امام صاحب کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ پھر ہر صدی میں اس پر محققین نے کوئی نہ کوئی کتاب مکتوب دی ہے، 3ری صدی میں، 4تھی صدی میں، 5ویں صدی میں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، یہاں تفصیل کے ساتھ تمام ہر صدی کے مصنفین کے اور کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور 14ویں صدی میں ہمارے سامنے آئی ارشاد و صرف، جس پر بات کرنی ہے۔ ہمارے درس نظامی میں وفاق المدارس کے ہاں اور دوسرے مدارس میں بھی، یہاں تک کہ بریلوی مدارس میں بھی ارشاد و صرف کو اہمیت حاصل ہے، اور اس کو بڑے شد و مد کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے پڑھانے پر محققین علماء کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ 14ویں صدی کی کتاب ہے، اس کے مصنف سندھ کے رہنے والے تھے مولانا خدا بخش۔ یہ پیر جھنڈا کے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، میں بھی 1 سال سندھ میں پڑھاتا تھا، وہاں سے کچھ حالات ان کے معلوم ہوئے، اور یہ وہ خوش قسمت مصنف ہے جو کشمیر کے جہاد میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شہید شہادت ہر بندے کو تو نصیب نہیں کرتا۔ ان کی کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اس کی ایک شروحات اور اس طرز کی اور زبانوں میں، تاکہ پنجابی میں بھی اور زبانوں میں اس طرز کی کتابیں موجود ہیں، اسی طرح کے قوانین۔ علم و صرف بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن علم و صرف کا مجھے تجربہ نہیں، میں نے پڑھائی تو ہے لیکن میرا تجربہ زیادہ ارشاد و صرف کا ہے۔ میں نے اس کی شرح بھی لکھی ہے، یہ تقریب الصرف کی اسی کی شرح ہے، اور اس کے مقدمے میں یہ باتیں میں نے ساری لکھی ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ارشاد و صرف کے اندر 81 قانون ہیں، اور یہ جامع ہے صرف کی کتابوں میں، صرف کے تمام قوانین اس میں موجود ہیں، اور صرف کے کل ابواب 22 ہیں، صحیح کے، مجرد کے، مزید کے، رباعی کے، کیونکہ 66 اقسام میں خماسی کے لباس نہیں ہے،
نہ مجرد کے نہ مزید کے، ثلاثی کے باب ہیں تو ثلاثی مجرد مزید، رباعی کے باب ہیں مجرد مزید، تو کل باب 22 ہے۔ اگر ایک آدمی 81 قوانین یاد کر لیتا ہے اور 22 باب یاد کر لیتا ہے اور ان کا انتباہ اجرا سمجھ لیتا ہے تو وہ صرف کا امام ہے، صرف کا ماہر ہے۔ اس لیے اس کے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ضروری اصطلاحات بچوں کو یاد کرائی جائیں، جس کے لیے سر پڑھائی پرانے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، لیکن ہم نے سر پڑھائی جو کہ فارسی میں ہے، اور اب فارسی پڑھے ہوئے بچے ہمارے پاس کم آتے ہیں، کوئی مڈل پڑھ کے آتا ہے، کوئی میٹرک پڑھ کے آتا ہے، متوسط پڑھے ہوئے کام ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو نکال دیا اور اس کی جگہ ہم نے تعلیم الصرف تیار کی ہے اپنی، اور دوسرے مدرسے والوں نے بھی اپنی اپنی اردو میں کتابیں تیار کی ہوئی ہیں، جس میں ابتدائی اصطلاحات ضروری ان کو یاد کرائی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ضروری آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے تھوڑی شرم بھی آ رہی ہے، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار، محنتی اور محقق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے تو ذمہ لگا دیا انہوں نے، اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اپنے قلب کا عکس میری طرف ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی آپ سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ صرف کے اندر جو طلباء کرام ہمارے پاس آتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو مدرسے کے ماحول سے مانوس نہیں ہوتے۔ مڈل پڑھ کے کوئی بچہ آتا ہے، اس نے سکول دیکھا ہوا ہے، مدرسہ نہیں دیکھا ہوا، اور ان میں کئی ہوتے ہیں جو حافظ بھی نہیں ہوتے، حاضر نہ ہوتے۔ کوئی میٹرک کر کے آتا ہے، اس نے مدرسے کا ماحول نہیں دیکھا، اور باہر والے ماحول میں عموماً مولویوں کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے کہ سخت ہوتے ہیں۔ یہ بہت مشہور کیا ہوا ہے کہ مولوی سخت ہوتے ہیں، اور کوئی درجہ قرآن کی درس میں آگے بیٹھ جائے تو اس کو یقین بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر طرح سے ڈنڈوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو بچہ ہمارے پاس صرف میں آتا ہے، پہلا کام استاد کا یہ ہے کہ اس کو مانوس کرے۔ اگر پہلے دن اور پہلے ہفتے ہی اس پر قانون لاگو کرنے شروع کر دیے تو بدعت ہے، بات جائے گا، وہ عالم نہیں بنے گا اور وہ کسی اور لائن پہ چلتا ہے۔ یہ استاد کا فرض ہے کہ اس کو مانوس کرے۔ مانوس کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے اور نفسیات میں مہارت کی ضرورت ہے۔ اس بچے کو تسلی دی جائے اور اس کو اس بات کا ادراک کرایا جائے کہ جس فن کو تو شروع کر رہا ہے علم صرف، یہ تو تمام علوم میں آسان ہے۔ جس فن کے کل 81 ضابطے ہو اور 22 باب ہو، وہ تو ایک مٹھی میں آ جاتا ہے۔ یہ کوئی مشکل فن نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے تو یہ حلوہ ہے، حلوہ دیسی گھی کا۔ آپ جب اس کو تیار کریں گے، تسلی دیں گے، تو اس کا وہ بوجھ اتر جائے گا کہ جو اس نے سن رکھا ہے کہ سب بڑے استاد تو 100 روپے لگاتے ہیں، وہ تو ڈنڈے توڑ دیتے ہیں، یہ بوجھ اس کا ہلکا ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گا۔ مانوس ہونے کے بعد اگر آپ اس کو کبھی سزا بھی دیں گے تو خوشی سے قبول کریں۔ اگر پہلے ہی وہ بدعت کیا تو پھر آپ کے پاس وہ فیض نہیں حاصل کر سکے۔ میں نے اس کا
50 سال میں تجربہ کیا ہے، مجھے 50 سال سے بھی 1 سال زیادہ 51 سال ہو گئے ہیں مدرسوں میں پڑھاتے ہوئے۔ سن 72 میں فارغ ہوا تھا اور 73 سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے، اور صرف بہت عرصہ پڑھائی ہے، میں اب نہیں پڑھا رہا، اور وہ صرف میں نے چھوڑی اس لیے کہ صرف میں جس محنت کی ضرورت ہے وہ اب میں نہیں کر سکتا، میں نے اخلاص کے ساتھ ہی چھوڑ دیے۔ اس کے لیے ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو اپنا پورا وقت دے سکے، اپنا دماغ خرچ کر سکے، محنت کر سکے۔ تو میں نے اس پورے عرصے میں تجربہ کیا ہے کہ طلبا اگر استاد کے ساتھ مانوس ہو جائے تو وہ بہت جلد فیضیاب ہوتے ہیں، اور اگر مانوس نہ ہو تو وہ فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ میں سندھ میں پڑھاتا تھا تو ایک طالب علم میرے پاس پڑھتا تھا جو چھوٹی عمر کا تھا، وہ سبق نہیں سنا سکتا، ہماری بھی نوجوانی تھی، کچھ ذرا بجے ضرور چلتا تھا، اللہ ہمیں وہ گناہ معاف فرمائے، وہ سبق نہیں سنا سکتا۔ میں نے طالب علموں سے پوچھا کہ یہ بچہ تو ذہین لگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ سبق کیوں نہیں سنا؟ پڑھتا نہیں ہے، کھیلتا ہے، یا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، بہت پڑھتا ہے، سبق اس کو یاد ہوتا ہے، ہمیں فرق سناتا ہے، آپ کو نہیں سنا سکتا۔ تو میرے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ میرے لوگ کی وجہ سے میرے سامنے سبق سنانے پر قادر نہیں ہے، یہ طرح ہوا ہے۔ میں نے اس کو مانوس کیا، جب وہ مانوس ہو گیا تو سب سے بہترین سبق کوئی سنا تھا۔ اگر میں اس کے اوپر پہلے دن سے دھندا چلاتا کہ تو الو کا پٹھا ہے، یہ ہماری زبان ہوتی ہے نا، تو بد محنت ہے، تو نالائق ہے، تو بدبخت ہے، تو عالم نہیں بن سکتا، میں یہ سلواتے اس کو سناتا تو تاجروں کا بیٹا تھا، بھاگ جاتا تھا، محروم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے مجھے حوصلہ دیا، میں نے اس کی تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد اس کا صحیح علاج کیا، الحمدللہ وہ بچہ عالم بنا۔ آج بھی وہ عالم بن کے کام وہ اپنا کرتا ہے، تاجر ہے، لیکن بہت مدرسوں کی خدمت کرتا ہے تجارت کے پیشے۔ اس طرح کی بہت ساری میرے پاس مثالیں ہیں کہ بچے استاد سے نہ مانوس ہونے کی وجہ سے اور استاد کے روک کی وجہ سے بعض دفعہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ استاد ان کو مانوس کرے۔ مانوس کرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ استاد ان کو سبق اتنا دے جتنا وہ یاد کر سکتے ہیں۔ اگر ایک استاد سب شدید سارے پڑھا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کل سب سے شروع گا، جس کو نہیں آئے گی اس کو مرغا بناؤں گا، تو سب شدید ایک دن میں اعلیٰ درجے کا ذہین بچہ ہو تو وہ فٹ یاد کر سکتا ہے، ورنہ اس کو 2 دن لگتے ہیں۔ سب شدید تو سمجھ رہے ہو، بڑا بجندر کو در من کو بتا رہے ہو، اس پر 2 دن لگتے ہیں پورا پکا کرنے میں، اور جو تھوڑا سا کمزور سے بچے ان کو 3 دن لگتے ہیں۔ بعض ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کو 4 دن لگتے ہیں، 1 دن نہیں سنائیں گے، آدھی سنائیں گے، اسمالہ تک سنائیں گے، 10 تک سنائیں گے، امر تک سنائیں گے، آگے نہیں کر سکیں گے، پھر سنائیں گے، پھر سنائیں گے، بالآخر ان کو یاد ہو جاتی ہے، لیکن کئی دن لگتے ہیں۔ تو پہلے دن سے ہی ان کو سبق اتنا ہی دیا جائے جتنا وہ یاد کر سکے۔ اگر پوری گردان ان کو دے دی جائے اور کہا جائے کہ کل سارے سناؤ اور ہم
سنیں گے ورنہ مرغا بنائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ذہین بچے ہیں اعلیٰ درجے وہ تو سنا دیں گے اور دوسرے مایوس ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو انہیں کا کام ہے، دیکھو انہوں نے کیسے یاد کر لیا، ہم سے تو یاد نہیں ہوا، ہم سارا دن باتیں رہے، جبکہ وہ یاد کر سکتے ہیں مگر 2 دنوں میں 3 دنوں میں، اس لیے ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے سبق اتنا دیا جائے کہ سارے آسانی سے یاد کر سکیں۔ سب صغیر کو جو پہلے بات کی سب صغیر ہے، اس میں غلطی کو درکنار اٹکن بھی معاف نہیں ہے۔ سب صغیر اتنی یاد ہو کہ اٹکن کہیں نہ ہے۔ میں اپنے طالب علموں کو کہا کرتا تھا کہ سب صغیر یاد اس کو میں سمجھوں گا جو نیند میں بھی پوری طرح سنا دے۔ اگر اس کی زبان پہ چڑھ جائے گا تو وہ چلتا رہے اٹکے نہ کہیں تو میں سمجھو گے اس کو یاد۔ اور ہم اس کو یاد کرانے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے تھے؟ ہم کہتے تھے کہ جو ایک سانس میں سنائے گا اس کو 10,000 پیسہ دیں گے۔ میں نے کئی دفعہ اعلان کیا، میں نے کہا 10,000 پیسہ دوں گا جو ایک سانس میں سنائے گا۔ تو ماشاء اللہ کئی سارے بچے ایک سانس میں سنا دیتے تھے، 100 روپے بنتا ہے تو پھر 100 دیتے تھے، اور جتنا بنتا تو نہیں دیتے تھے، 10 روپے دیتے ہوں گے جب ہم کہتے ہوں گے 100 پیسہ دیں گے۔ اسی طرح 2 طالب علموں کو مقابلے میں کھڑا کر کے یاد کرانے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک اس لائن سے کھڑا ہو جائے اس لائن سے، ہاں بھائی پہلے کون سنا کے ختم کرے گا؟ جو پہلے سنا لیتا اس کو انعام دیتے۔ تو اس طرح سب صغیر جب ازبر ہو جاتی ہے کہ بغیر سوچے پڑھتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے، پھر قبیلے یاد آتے ہیں، اور قبیلے بھی اسی طرح مانا نہیں ابھی یاد کرنا، صرف گردانے۔ جب پہلے بات کی تمام قبیلے گردانے ازبر ہو جائیں پھر ان کا مانا پڑھانا شروع کر دیں، اور مانا بھی اتنا پڑھانا ہے جتنا وہ یاد کر سکیں۔ ماضی معلوم ہے، عموماً ماضی معلوم کا 1 دن میں بچے مانا یاد کر دیتے ہیں، ہے تو 14 سیگے، 14 سیگوں کا مانا یاد کر دیتے ہیں، ساتھ اس کے سیگے بھی بولتے ہیں۔ اور یاد کرانے کا مطلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رفتار کے ساتھ سنا دیں، ضربہ کا مانا، ضربہ کا مانا، ضربو کا مانا ترتیب سے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ضربو کا مانا بتاؤ فوراً بولے، ضربت کا مانا بتاؤ فوراً بولے۔ ایک عورت نے گزشتہ زمانے میں مارا، اس کے لیے لفظ بولو، ضربت بولے گا۔ ہم سب مردوں نے مارا تو وہ ضرب نہ بولے گا۔ تو لفظ بول کر مانا بول کر لفظ، گردان بھی اور ٹوکرے الفاظ بھی، یہ ساری چیزیں اگر اس کو ازبر ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ گردان کا مانا اس کو یاد ہے۔ اور اگر سوچ کے اٹک کر گھوٹ بھر کے اسے سنایا تو یہ یاد نہیں، اس پر 1 دن نہیں 2 دن لگ جائے، 3 دن لگ جائے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے پاس 10 مہینے ہیں، سب کے 10 مہینے، اور قانون تو 81 ہے اور 22 ہے، باقی اب آپ تو اس کے بدن پر نکالنے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جب پہلا مانا یاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سیدھے ساتھ شروع کرنا ہے اجرا۔ سیکھوں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو لفظ لکھائیں گے، اس کے آگے عنوان بتائیں گے کہ اس لفظ کا وزن نکالو،
لفظ، وزن اور 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، سیرا، گردان، باب، معنی بھی حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم لغت جس کا نامین والے نے کہا ہے کہ ضروری ہے، اس کی کتابیں پڑھائی نہیں جاتی۔ علم اشتقاق اور علم لغت صرف کے ضمن میں ہم نے پڑھانا ہوتا ہے بچوں کو، اس لیے سیغے نکالتے ہوئے ہر سیغے کا معنی ضروری ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سیغہ اس کو دیں اس کے مصدر کا معنی بتا دیں۔ مثلا آپ سیغہ دیتے ہیں غلبہ، غلبہ کا خبر دیتے ہیں آپ اغلب، تو مصدر کا معنی بتا دیں، اس کا معنی ہے غالب ہونا، تو اغلب کا معنی ڈالے گا۔ جب اس نے گردان کا معنی یاد کر رکھا ہے، لم یغلب کا معنی وہ کر لے گا، لم یغلب کا معنی کر لے گا، غلبنا کا معنی کر لے گا، مصدر کا معنی آپ نے بتانا ہے، باقی وہ اپنا معنی خود کر دے گا۔ یہ چیزیں سب کروانے ہیں تاکہ قواعد ان کو یاد ہوتے ہیں۔ 6 اقسام آپ نے پڑھائے ہیں لیکن ان کی پہچان ابھی ان کو نہیں ہو رہی، اب سیغے نکلوائیں گے تو ان کو پہچان ہوگی، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ اسی طرح 6 اقسام، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید، مختلف سیغے آتے ہیں، کوئی ثلاثی کا، کوئی رباعی کا، تو اس سے ان کو یہ چیزیں ازبر ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور جب دوسرے باب کی باری آئے گی تو اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ان کو مصدر بتائیں گے، النصر، مدد کرنا، وہ از خود بات کرا دیں گے، آپ بتا دیں گے کہ اس کا وزن نصر ینصر ہے، صرف حرکات کی تبدیلی ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ ایک دن میں صغیر بھی یاد کر لے گا، کبیرے بھی یاد کر لے گا، اس کا معنی بھی یاد کر لے گا۔ اگر پہلا باب ازبر ہو گیا ہے تو دوسرے باب کا یاد کرنا کوئی مشکل ہے۔ اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ثلاثی مجرد کے 6 باب آپ ان کو ازبر کرائیں اور صحیح کے سیدھے بھی ساتھ ساتھ نکلواتے رہیں مختلف ابواب کے، تاکہ ان کو اطلاع ہو جائے کہ سیغوں کا کیا مطلب ہے، اور سیغوں میں یہ سارے نمبر، لفظ، اس کا وزن، اس کا مادہ، اس کا 6 اقسام، 7 اقسام، 7 اقسام، 7 اقسام کے اندر آپ نے سیغے تو صحیح کے دینے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں قانون کوئی نہیں جاری ہوا، جیسے وقبہ، وقبہ پر کوئی قانون جاری نہیں، یہ مثال کا سیغہ ہے، تو آپ یہ دیں گے تو 7 اقسام میں یہ کام دے گا۔ اسی طرح لمجورت، لمجورت اگر آپ کو دیں گے تو اس میں کوئی قانون جاری نہیں، اس کا وہ وزن لمجفعل نکال دے گا، تو اس لیے مثال کے، اجرت کے، یہ بھی چیز کے ساتھ ساتھ دیں جو قانون کے بغیر ہو، کیونکہ قانون ابھی نہیں پڑے انہوں نے، تاکہ 7 اقسام کی مشق بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلے۔ جب آپ تعلیم و سب سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی 6 ابواب کا کی گردانے اور معنی اور ابتدائی اصطلاحات یہ ساری آپ نے ان کو یاد کرا دی، تو پھر انشاءاللہ سب شروع ہوگی، یا جو کتاب بھی آپ پڑھا رہے ہوں گے سر کی، اس میں پھر بنائیں آتی ہیں، بنائیں آپ ان کو ازبر کرائیں، خوب یاد کرائیں، اور بناؤں کے درمیان میں جو قوانین ہیں وہ ساتھ ساتھ، بناؤں کے درمیان میں بھی کچھ قوانین ہیں جن کا تعلق بناؤں کے ساتھ ہے، وہ آپ سارے، تو ان 6 ابواب کے بعد مکمل بنائیں ایک باب کی، ضرب یضرب کی بنائیں آپ پوری کی پوری ان کو یاد کرا دیں۔ اس کے بعد آپ نے ان تمام ابواب کی 6 ابواب اور ان کے بنائیں ان کی مشق کرانی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ نے جو 6 ابواب ان کو یاد کرائے ہیں ان کے تو مخصوص مقصد ہیں، ضربہ ہے، نصرہ ہے، علمہ ہے، لیکن آپ ان کے علاوہ لفظ دیں ان کو. آپ کہیں کہ غلبہ کا باب چڑھاؤ، یہ باب ضرب یضرب ہے، تو خود پڑھے گا غلب یغلب غلبا فغالب مغلب یغلب غلبا فذاک مغلوب لم یغلب لم یغلب لا یغلب لا یغلب. یہ پوری گردان پڑھے گا، اس کی بازی پڑھو، غلب غلبا غلب غلبت غلبتا غلبنا غلبتا غلبتما، ماضی مجہول پڑھو، جواب پڑھو، امر پڑھو. آپ ان 6 ابواب کو مختلف مسادر سے آپ چڑھوائیں، اس کے بعد ان بچوں کو پورا ادراک ہو جائے گا کہ باب صرف 6 یہ نہیں بلکہ یہ پوری عربی میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ تو ان کو ہوگا کہ بھائی کہیں ضربہ ہی آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا، غالبہ کا تو نہیں چلے گا. لیکن جب آپ یہ بات چڑھوائیں گے سارے تو ان کو ادراک ہو جائے گا کہ یہ 6 بات پوری عربی میں قرآن حدیث میں پھیلے ہوئے ہیں. کہیں بھی اگر وہ آ جائے گا تو فوراً وہ بات چڑھا دے گا، اس کا سیدھا ملتا ہے. کچھ عرصہ تک آپ صحیح کے سیدھے ذکر ہوتے جائیں، لیکن جب آپ کی بنائیں ختم ہو جائیں پھر آپ سب سے پہلے محفوظ کے قوانین پڑھائیں. ارشاد الصدر میں تو محفوظ کے قوانین بعد میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پڑھانے پہلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آسان ہے. مثال کے قانون، اجرب کے قانون، ان کے احکامات وہ ذرا مشکل ہے، اس لیے محفوظ کے قانون پڑھائیں. قانون جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اس کے احکامات اس پر کرائیں. ایک بات پر مکمل قانون لاگو کرائیں. محمود الفا ہے، عین ہے، لام ہے، اس باب میں اس کا اصل مادہ نکال کر وہ قانون لاگو کرائیں. ایک بات تو اس طرح یاد کریں، باقی ویسے یاد کرا دیں ساتھ. اس کے بعد مثال آئے گی، مثال کے قوانین پڑھائیں پہلے، مکمل یاد کرتے ہیں. ادھر محمود کے سیدھے نکلوانے شروع کرتے ہیں تو پھر محمود کے بعد بھی ہو گئے، سیدھے قانون بھی ہو گئے، اس کے سیدھے شروع کرتے ہیں. جب قوانین والے سیدھے آتے ہیں تو پھر ایک درجہ آگے بڑھ جاتا ہے قانون. پہلے یہ نہیں تھا کہ قانون کون سا لاگو ہو. اسی طرح ایک اور آگے درجہ بڑھ جاتا ہے. پہلے تھا در اصل، اب قانون کی وجہ سے بات کرتا ہے جب گرا ہوا ہوتا ہے یا وہ تبدیل ہوتا ہے تو آپ 2 وزن نکلوائیں گے. اصل وزن، موجودہ وزن. جیسے سل ہے، سل یہ معمول ہے نا، سل اصل میں تھا اس ال، تو بات تو آپ نے وہی اصل یاد کرانا ہے. سأل يسأل سألا فهو سائل وسئل يسأل سألا فذاك مسئول. لیکن آپ جب سل سیدھے نکلوائیں گے تو اس کا ایک وزن ہے موجودہ. موجودہ وزن میں عین کا وزن نہیں ہے تو کیا وزن بنے گا؟ فل. اور ایک ہے اصل وزن، وہ ہے افعال. اس افعال پر سیدھا نکلے گا، فل پر سیدھا نہیں نکلے گا، افعال پر نکلے گا. تو یہ 2 باتیں آپ آگے بڑھائیں گے جس میں موجودہ وزن، اصل وزن، باقانون. اور شکل وہ میں بھول گیا ہوں، شکل بھی شروع سے چل جائے گی کہ یہ کس کی طرح ہے. یہ لم یضرب کی طرح ہے، اضرب کی طرح ہے، اشرف کی طرح ہے، انصر کی طرح ہے. وہ نظیر بھی ساتھ ساتھ آپ چلائیں گے. جب مثال کے قوانین آئیں گے تو مثال کے پہلے آپ قوانین پڑھا دیں، اس کے بعد باب شروع کریں. باب کے لیے ایک باب پر تمام قوانین آپ نے جاری کرانے ہیں اور ان کو کاپی میں لکھانا ہے. وعد يعد وعدا فهو واعد ورد يوعد وعدا فذاك موعود. لم يعد لم يوعد
اب لم کی عید کے اندر واؤ گری ہوئی ہے، تو آپ اس کو ان کو پہلے لکھائیں کہ اس کا اثر لکھو، لم یوعد لم یوعد لم یوعد، اور پھر قانون کے بعد لم یعد لم یعد لم یعد، ایک دفعہ وہ اصل کی گردان لکھے گا، دوبارہ پھر قانون کے بعد والی گردان لکھے گا، تاکہ اس کو پورا ادراک ہو جائے کہ اس میں کیا رد و بدل ہے، سیگے نکالنے اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب مثال سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو مثال کے سیگے شروع کرتے ہیں۔ اب آپ کافی میں مثال کے سیگے لکھائیں اور اجوف کے قوانین پڑھائیں، قوانین کے بعد ان کے باپ پڑھائیں۔ باپ کے لیے وہاں بھی ضروری ہے کہ پہلے ایک باپ کو پوری تعلیمات کے ساتھ آپ یاد کرائیں۔ مثلا قال قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلت قلنا، ایک تو یہ گردان ہے، اور ایک ایسی اثر گردان ہے، قبل قبلا قبلو قبلت قبلتا قبلنا قبلتا قبلتما قبلتم قبلت قبلتما قبلتن قبلت قبلنا۔ اب ہر لفظ کے بعد جو قانون لاگو ہے وہ طالب علم آگے لکھے کہ کالا کیسے بنا، کالا والا قانون لگا، اور قلنا یہ قبلنا سے قلنا کیسے بنا، اس میں دو تین قانون لگے ہوئے، وہ تینوں قانون آگے لکھے۔ جب لکھ کر آپ کے پاس آئے گا آپ ان 6 قانون کا خلاصہ بھی سنیں۔ وہ کہ قلنا کے اندر التقاء ساکنین بھی لگا ہے، قال والا بھی لگا ہے، قلنا والا بھی لگا ہے، آپ اس کا مطلب بھی پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتا یہ لگا ہے، لگا کے دکھاؤ۔ اس طرح جب آپ اجرا کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے سیرے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوگی، سیرے نکال سکیں گے اور ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اجرف کے بعد ناقص، ناقص کے بعد مضاف، اور اس کے بعد مختلطات کے سیگے ہیں جس میں لطیف کے مقرون اور مفروق، ان کے ابواب اور ان کے قوانین کی ترتیب کے ساتھ جب آپ پوری کی پوری ارشاد سرور کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ان طالب علموں سے بوجھ کر جائے گا کہ شرط تو بڑی مشکل تھی، لوگ کہتے تھے، لیکن آپ اس ترتیب سے پڑھائیں گے تو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے میرے دوستوں بھائیوں کہ طالب علموں کو نادا نہ کرنے دیں۔ جو طالب علم ناوا کرتا ہے کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک عادت طالب علم نے کالا والا قانون نہیں پڑھا تو وہ آخر تک ایسے ہی اندر رہے گا۔ کالا والا قانون کے اندر 18 شرطیں ہیں، اعتراضی مثالیں ہیں، مطابقی مثالیں ہیں، اس کی لمبی تفصیل ہے۔ تو تعلیم کے اندر تو مختصر ہے کہ کالا سب قبلا تھا تو واؤ کے پیچھے فتح ہے، الف سے تبدیل کر دیا تالا ہو گیا، لیکن اس سے بات نہیں کرتی، قانون پورا اس کو ازبر ہو تاکہ اعتراضی مثالیں بھی اس کو معلوم ہو کہ کون سی بات کہاں نہیں لاگو ہو رہی، تو اس کے لیے مسلسل پڑھانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ذہین طالب علم بیمار ہو جائے تو آپ ایک دن اس کے لیے وقفہ کریں، نالائق طالب علم تو کوئی ہوتے ہی ہے تو ان کو تو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو طالب علم صحیح معنی میں پڑھ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو وقفہ کرنا پڑے ایک دن، یعنی سبق آگے نہ پڑھائیں، وہی دوہراتے ہیں تاکہ وہ طالب علم شامل ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ 2-4 دن بیمار ہو جائے تو اس کو الگ پہن دیں، اس طالب علم کو وہ قوانین سمجھائیں، پڑھائیں، ورنہ وہ آخر تک ناقص رہے، اس کو باب نہیں سمجھ آئیں گے جب قوانین نہیں پڑھے ہوں گے۔ اسی طرح کوئی باب نہیں یاد کیا ہوگا، اس نے کہا یہ 2 والے باب اگر یاد نہیں کیا تو اگلے باب بھی اس کو نہیں سمجھتے، اس کی تعلیمات نہیں سمجھتے، تو ناپا بالکل نہ کر دیتے ہیں۔ ترتیب کے ساتھ چلائیں، آہستہ آہستہ چلائیں اور آخر تک ان کو ترتیب کے ساتھ لے جائیں، انشاءاللہ یہ سب ان کے لیے آسان ہوگی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔
टाइम हमारा खत्म हो रहा है, 1 बजे तक हमने और आपने यहाँ बैठना है। आखिरी बात आपसे हज़रत फरमा रहे हैं खासियात के बारे में, तो वो इल्म सर्फ के आखिर में लिखे हुए हैं, तो आप हज़रात खासियात को आप पढ़ेंगे तो आप हज़रात के उलमा के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तलबा के लिए मुश्किल है। 12 खासियात भी तलबा को पढ़ाने चाहिए, समझाने चाहिए। सर्फ की जो किताबें हैं इनमें जामे किताब है इरशाद सर्फ हमारे ख्याल के मुताबिक, लेकिन इसको इस तरतीब से पढ़ाया जाए तो ये मुफीद है। अगर इसको इस तरतीब से ना पढ़ाया जाए, और वो तब हो सकता है जब उस्ताद इसी तरतीब से पढ़ा हुआ हो। एक मौलवी साहब ने मुझसे मशवरा किया कि मैं इरशाद सर्फ पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा आपने पढ़ी है? कहते नहीं, मैंने तो इल्म सर्फ पढ़ी है। मैंने कहा फिर हाथ न लगाना इसको, अगर आपने इसको हाथ लगाया तो तालिब इल्मों को मायूस करोगे, तुम समझा नहीं सकोगे। उसमें एक सतर होती है लेकिन उसकी तशरीह 2 वर्गों की होती है। उसमें उसका खुलासा है, मुताबिक मिसालें हैं, इतरादी मिसालें हैं, और उसके अंदर शरायत है, उसका हुक्म है, वो सारा अंदर मौजूद होता है। शरायत वहीं से निकालनी होती है। अमूमन असातिज़ा किराम उसका तर्जमा कर देते हैं और कापी लिखा देते हैं, लेकिन एक एक लफ्ज से निकाल कर नहीं बताते कि कौन सी शर्त किस इबारत में है। हम बात इबारतें बड़ी मुखलिफ है, वो शर्त मौजूद होती है, लेकिन उसको निकालना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये इस तरह शर्त निकल रही है। तो वो आदमी इरशाद सर्फ सही तरतीब के साथ पढ़ाए और तशरीह के साथ, फिर तो इसका फायदा है, वरना नहीं। अल्लाह ताला हमें इल्म सर्फ के साथ उन्स अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए और जज्बा अता फरमाए। आखिरी बात ये है कि सर्फ का जो उस्ताद है ये ऐसे नहीं है जैसे शेखुल हदीस है, ये ऐसे नहीं है जो दर्जे आलिया का उस्ताद है। दर्जे आलिया का उस्ताद तो उलमा को पढ़ा रहा है, दौरे हदीस का जो उस्ताद है वो तो उलमा को पढ़ा रहा है। ये बच्चे जो सर्फ वाले हैं ये बिल्कुल नौआरिद हैं, इसलिए एक तो इनकी निगरानी की ऐसे जरूरत है जैसे दर्जे कुरान वाला उस्ताद होता है। ये नहीं है कि सबक पढ़ाया और फिर अगले दिन आके उनको कहा कि आओ सुनाओ, नहीं, इन पर पूरी नजर रखनी पड़ती है, सामने बिठा के सीधे निकलवाने पड़ते हैं और उनके औकात का खास ख्याल रखना पड़ता है, और खास तौर पर सेहत तलफ़ुज़ पर तवज्जो रखनी होती है। यूं नहीं है कि आप बोलते जाएंगे तो उनको समझ आती जाएगी, नहीं, ये ऐसे है जैसे नया बच्चा पैदा होता है तो अम्मा उसको चूरी कूट कर खिलाती है। आपको तो याद नहीं होगा, हमें भी याद नहीं है जब हम पैदा हुए थे कि अम्मा हमें कैसे चूरी खिलाती थी, हमारे दांत भी नहीं थे। ये सब वाला तारीफ वैसे ही है, इसको हर बताना होता है, तलफ़ुज़ सही करके बताना होता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसम पढ़ते हैं, इसम फिर लफ्ज़, मैं उनको कहता हूँ इसम नहीं है, इस्म है, इस्म हुक्म, मैं उनको कहता हूँ हुक्म नहीं, हुक्म है। अक़साम को इक़साम पढ़ते हैं, इक़साम। तो एक एक लफ्ज़ को उनके मुंह में डालना, उनको समझाना। कोई अगर बच्चा इबारत पढ़ रहा है, गलत बोल गया तो उसकी तौहीन नहीं करनी, वो कब पढ़ा होगा, उसको प्यार के साथ समझाना है। 1 दफा गलती करेगा, 2 दफा करेगा, 3 दफा करेगा, बार बार उसको समझाना है यहाँ तक कि उसको पक जाए। तो सेहत तलफ़ुज़ का खास ख्याल करना है और उनकी निगरानी का खास ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह इस तरतीब से आप पढ़ाएंगे तो
آپ کے شاگرد مایہ عالم بنیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یاد کریں گے، دعائیں دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا